مسلمہ اس عنوان کی بڑی اہمیت اور بڑی قدر کرتی ہے، اس لیے کہ انسان کے پاس کچھ ہو اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو تو وہ انسان بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ امت مسلمہ کی کامیابی کا راز عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مسلمانوں کے اندر جو حوصلہ تھا، مسلمانوں کے اندر جو ہمت تھی، مسلمانوں کے اندر جو طاقت تھی، مسلمانوں کے اندر جو قوت تھی، بھوکے پیٹ وہ بڑے بڑے میدان سر کر لیا کرتے تھے، ان کے بدن پر کپڑے نہیں ہوتے تھے اور وہ جدھر جاتے تھے وہ علاقے کے علاقے فتح کر لیتے تھے۔ اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ ان کے سینے میں جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگ جل رہی تھی، محبت رسول کا جو چراغ روشن تھا، اس بنیاد پر وہ جدھر جاتے وہ فاتح بن جاتے، وہ کامیاب اور کامران ہو جاتے۔ اس لیے ہر دور کی ضرورت عشق رسول ہے، ہر دور کی ضرورت محبت رسول ہے۔ اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ دنیا میں جتنی قوموں نے ترقی کی ہے اس کی سب سے بنیادی وجہ محبت رسول ہے، عشق رسول ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور صحابہ کرام کو اس کا احساس تھا، صحابہ کرام بار بار اس کا اظہار کرتے تھے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے محبت رسول کی وجہ سے، عشق رسول کی وجہ سے۔ وہ عرب ہونے پہ فخر نہیں کرتے تھے، وہ اپنے نسب پہ فخر نہیں کرتے تھے، وہ اپنے علم پہ فخر نہیں کرتے تھے، وہ اپنے تقوی پہ فخر نہیں کرتے تھے، وہ اپنی عبادتوں پہ فخر نہیں کرتے تھے، وہ اپنی ریاضتوں پہ فخر نہیں کرتے تھے، وہ اپنی دولتوں پہ فخر نہیں کرتے تھے۔ اگر انہیں فخر تھا تو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی پہ فخر تھا، اگر انہیں فخر تھا تو مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت پہ فخر تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر تہامہ کی وادیوں سے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو گزرنے کے بعد آپ نے گزرتے ہوئے کیا دیکھا کہ اللہ اللہ وہ تہامہ کی چراگاہ ہے جو پہاڑیوں کے درمیان تھی، اس کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فاروق اعظم رونے لگے۔ روتے ہوئے لوگوں نے پوچھا امیر المومنین تہامہ کی وادیوں کو دیکھ کر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنا وہ دور یاد آ گیا ہے، اپنا ماضی کا زمانہ یاد آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب میں نوجوان تھا، میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تھا تو میرا باپ مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجا کرتا تھا اور وہ گاہے بگاہے دیکھنے کے لیے آتا تھا کہ عمر جو ہے وہ صحیح طور پر اونٹوں کو چرا پا رہا ہے کہ نہیں چرا پا رہا ہے۔ ایک مرتبہ میرے باپ نے مجھے کہا کہ عمر ایک کام کرو، چند اونٹوں کو ایک قطار میں لا کر کے کھڑا کر دو۔ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے اپنا ایک اونٹ پکڑا اور اس کو کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد جب دوسرا اونٹ پکڑنے کے لیے گیا اور اس کو پکڑ کے لایا تو پہلا اونٹ بھاگ گیا۔ پہلے کو پکڑتا ہوں تو دوسرا بھاگ جاتا ہے، دوسرے کو پکڑتا ہوں تو پہلا بھاگ جاتا ہے۔ میرے باپ نے میرے سینے پہ مکہ مارا اور کہا خطاب کے بیٹے تیرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تو دو اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر سکے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں رونا اسی پہ آ رہا ہے جب تک مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت نہیں ملی تھی عمر دو اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا۔ مصطفیٰ کی غلامی کیا مل گئی ہے؟ تین بر اعظموں کو میں نے ایک قطار میں کھڑا کر دیا۔ دنیا کی کامیابی کا راز مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت ہے، حضور علیہ السلام کی محبت ہے۔ ذلیل چیزوں کو بھی اگر مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت مل جائے پھر وہ ذلیل نہیں رہتی، وہ عزت دار ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دیکھو انسان کی جوتیاں جو ہے آخر چمڑے ہی کی تو بنتی ہے۔ اللہ اللہ، کسی بھی انسان کی جوتی مسجد کے باہر اتاری جاتی ہے، کسی بھی انسان کے چپل مسجد کے باہر اتارے جاتے ہیں، لیکن قربان چاہیں ایک نال ہے جس
جسے نالین مصطفیٰ کہتے ہیں، وہ ممبروں پہ لا کے رکھی جاتی ہے۔ آخر اس چمڑے کی جوتی میں کیا کمال ہے کہ اور جوتیاں باہر ہے اور یہ ممبر رسول پر ہے؟ تو وجہ یہ ہے اس کو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں سے نسبت ہو گئی ہے تو چمڑے کی، لیکن اللہ نے اس کو اتنی عزت عطا کر دیا ہے، اب یہ مسجد کے ممبروں پہ رکھی جائے گی، مسجدوں کے محرابوں میں رکھی جائے گی، اس کو ادب کے ساتھ سر پہ رکھا جائے گا۔ اور کسی کی جوتی کو اٹھا کے پھینک دو، کوئی حکم نہیں آتا، لیکن فتاوی عالمگیری میں موجود ہے کہ اگر حضور کی نالین کی کوئی توہین کر دے، ہندوستان کے 500 متبحر علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو نالین رسول کی توہین کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، حضور کی نال پاک کی توہین کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل بھی مسلم امہ کو عروج ملا تھا عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر، اور آج بھی مسلم امہ کو عروج ملے گا عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر۔ دیکھو، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو ہے ہی ایسے کہ ان سے عشق کیا جائے، ان سے محبت کی جائے۔ آپ دیکھیں، اگر عشق کرنے کے لیے انسان کچھ اصول بناتا ہے، کچھ ضابطے بناتا ہے کہ چلیں جس سے محبت کرنی چاہیے، جس سے عشق کرنا چاہیے، تو پہلے نمبر پر انسان بیوٹی کو، حسن کو، خوبصورتی کو اہمیت دیتا ہے کہ جس میں بیوٹی ہوگی، جس میں خوبصورتی ہوگی، اس سے محبت کی جائے گی۔ اگر انسان دنیا بھر کے یہ اصول بنا چکے ہیں کہ محبت کسی سے کی جائے تو حسن کی بنیاد پر، اب حسینوں کی دنیا تلاش کیجئے، حسن والوں کی کائنات تلاش کیجئے کہ کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا کس کو گیا ہے، تو قربان جائیں۔ اگر صرف حسن کی بنیاد پر بھی کسی سے پیار کیا جا سکتا ہے تو پہلا نمبر اگر کسی کا ہے کائنات حسن میں تو آمینہ کے لال اور عبداللہ کے لخت جگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو ایسا حسن عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو ایسی خوبصورتی عطا فرمائی کہ کائنات میں کسی انسان کو وہ خوبصورتی دی ہی نہیں گئی ہے۔ آئیے ذرا حسن والوں کی خبر لیجئے، کہتے ہیں حسن والے مغرور ہوتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیجئے، اسٹڈی کر لیجئے، اللہ اکبر، مال آتا ہے تو انسان کے پاس غرور آتا ہے، اللہ اکبر، علم آتا ہے تو انسان کے پاس غرور آتا ہے، دولت آتی ہے انسان کے پاس غرور آتا ہے، حسن آتا ہے انسان کے پاس غرور آتا ہے۔ اللہ اللہ، کتنے حسن والے ہیں، حسن کی بنیاد پر لوگوں نے قتل کرائے، حسن کی بنیاد پر لوگوں نے بے ایمان کیا، حسن کی بنیاد پر بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، حسن کی بنیاد پر باپ سے بیٹے کو جدا کر دیا، حسن کی بنیاد پر بیٹے کو باپ کا نافرمان بنا دیا، حسن کی بنیاد پر اللہ اکبر بت پرستی تک لے گئے لوگ۔ اللہ اللہ، کیا آپ کو نہیں پتا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں جو اختلاف پیدا ہوا، سگے بھائیوں کے اندر جو پہلی جنگ ہوئی ہے وہ حسن کی بنیاد پر ہوئی ہے، باپ بیٹے کا نافرمان ہوا ہے، حسن کی بنیاد پر ہوا ہے، کسی کے حسن کا شیدا ہوا تو باپ کا نافرمان ہوا کہ نہیں بیٹا؟ اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر، پھر اللہ اللہ، ایک دوسرے کا جو قتل ہوا ہے وہ پہلا قتل تو حسن کی بنیاد پر ہوا ہے، تو دنیا نے کہا حسن والوں سے اللہ بچائے، اللہ اکبر، کہ یہ لوگ قاتل بھی ہیں، یہ لوگ ڈائن بھی ہیں، یہ لوگ مغرور بھی ہیں، یہ باپ کے نافرمان بنانے والے ہیں۔ حسن کی بنیاد پر کوئی پاگل ہوا ہے، حسن کی بنیاد پر کوئی شہر بدر ہوا ہے، یعنی کسی حسن والے پہ دل آ گیا تو کسی کو پاگل کر دیا گیا، کسی کو شہر بدر کر دیا گیا، کسی کو جیل کی سلاخ کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ حسن والوں کی کائنات ہے، لیکن قربان جائے اور حسن والوں میں اگر کوئی دل دے بیٹھے تو کوئی پاگل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے ہمارے آقا کو وہ حسن عطا کیا ہے، اگر پاگل پہ نظر پڑ جائے تو اسے بھی شفا ملتی نظر آتی۔ کہتے ہیں حسن والے قاتل ہوتے ہیں، قتل
کرواتے ہیں جیسا کہ تاریخ میں ہے، لیکن میرے آقا کے حسن کی برکتیں یہ ہیں کہ صدیوں سے لڑنے والوں کو میرے سرکار نے اپنے حسن کی خیرات دے کر کے آپس میں دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا، عقد مواخات قائم فرما دی تھی۔ اور لوگ کہتے ہیں حسن والے بڑے مغرور ہوتے ہیں، کبھی کسی کو گھاس نہیں ڈالتے، مگر قربان جس کے حسن کا اللہ بھی پسند، جس کے حسن کو اللہ بھی پسند کرتا ہو، جس پر اللہ بھی پیارا ہو، اللہ اکبر، جس کے حسن کو اللہ رب العزت محبوب مصطفیٰ جان رحمت کی صورت، خدا بھاتی صورت ہو، ان کی ملاحت کو قدرت بھی پسند کرتی ہو، اندازہ فرمائیں اس حسن والے مصطفیٰ کی عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا، اگر میرے آقا سے کوئی مصافحہ کرتا تو جب تک کہ مصافحہ کرنے والا اپنا ہاتھ نہیں چھڑا لیتا تھا اس وقت تک مصطفیٰ جان رحمت بھی کبھی اپنا ہاتھ کھینچتے نہیں تھے۔ اگر حضور سے کوئی ملنے کے لیے آتا تو جب تک ملنے والا واپس جاتے ہوئے حضور علیہ السلام کی طرف پیٹ نہیں کرتا اس وقت تک حضور بھی اس کی طرف پیٹ نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ نے محبوب کو حسن کیسے دیا؟ اگر اس کا اندازہ کرنا ہو تو ایک بات میں آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں، دیکھو حضرت یوسف کے پاس بھی حسن تھا، مصطفیٰ جان رحمت کے پاس بھی حسن ہے، لیکن جناب یوسف علیہ السلام کا حسن وہ تھا جب آپ چلتے تھے تو گلیاں روشن ہو جاتی تھی، مصطفیٰ جان رحمت چلتے تھے، حضرت یوسف چلے تو گلیاں روشن ہو جائے، اور مصطفیٰ